بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی ضروریات میں سے ایک ضرورت شادی کی ہے۔ خالق کائنات نے انسان کے اندر مختلف احساسات اور جذبات رکھے ہیں جو انسان کی تکمیل کے لیے، انسان کو کامل بنانے کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے ایک جنسی جذبہ ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر مرد اور عورت کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کشش نہیں ہوگی، یہ دونوں شادی کے بندھن سے بندھ کر ایک نہیں بنیں گے، انسانی نسل کا سلسلہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خالق کائنات نے یہ جذبہ رکھا ہے تاکہ اس جذبے کے تحت، اس کشش کے تحت یہ نکاح کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب جائیں اور انسانی نسل کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے۔ لیکن ہم نے آج اس شادی کو ایک افسانہ بنا دیا ہے، اپنی 100 قسم کی رسومات کو اس میں داخل کر کے اتنا تو مشکل بنا دیا ہے کہ ہمارے جوانوں کو شادی کرنا مشکل لگتا ہے اور گناہ کرنا آسان لگتا ہے۔ ہم نے حلال کو مہنگا بنا دیا اور گناہ کو سستا بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کیا ہوتا تھا؟ اس واقعے میں آپ ملاحظہ کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اپنے اصحاب کے ساتھ کہ ایک خاتون آئی اور آ کر کہنے لگی کہ ظاہر ہے کہ پردہ لگا ہوتا تھا اور خواتین اپنے حصے میں، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں، مجھے کوئی مناسب شوہر دیجیے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہے کوئی جو اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہو؟ کافی لوگ تھے وہاں پر، لیکن جو اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہو، ایک شخص اٹھا، یا رسول اللہ مجھے شادی کی سخت ضرورت ہے اور میں اس خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حق مہر میں کیا دو گے؟ وہ سوچ میں غرق ہو گیا، یا رسول اللہ میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ کپڑے ہیں جو میرے تن پر ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کپڑے بھی نہیں دیے جا سکتے، میرے پاس اور کوئی کپڑا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسے تو کام نہیں چلے گا، کچھ نہ کچھ تو حق مہر دینا ہی پڑے گا۔ یہ چپ کر کے بیٹھا۔ دوسرا شخص اٹھا، یا رسول اللہ میں اسے جانتا ہوں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ فرمایا ایسے شادی نہیں ہو سکتی، شادی کے لیے حق مہر لازم رکھا ہے خالق کائنات نے، خداوند متعال نے۔ عورت کے ساتھ نکاح کے بدلے میں عورت اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر رہی ہے تو کچھ شوہر کو بھی دینا چاہیے حق مہر کے عنوان سے۔ یہ مسئلہ یہیں پہ رکا ہوا تھا کہ اچانک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ کیا تم قرآن جانتے ہو؟ عجیب سوال تھا۔ بات چل رہی تھی شادی کی اور حق مہر کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا قرآن پڑھنا جانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ کچھ آیتیں جانتا ہوں۔ فرمایا پڑھا بھی سکتے ہو، تعلیم دے سکتے ہو ان کی؟ جی یا رسول اللہ۔ آپ نے اس خاتون کی طرف منہ کر کے ارشاد فرمایا کہ کیا تم اس حق مہر پر کہ یہ تمہیں ان آیات کی تعلیم دے جو یہ جانتا ہے، اسے بطور شوہر قبول کرتی ہو؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ۔ ان کے جی کہنے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں مسجد میں ہی ان کا نکاح پڑھ دیا اور شادی ہو گئی۔ کتنی سادگی کے ساتھ، کتنے مختصر وقت میں اور کیسے انوکھے حق مہر پر۔ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا حق مہر دیا جائے، یہ عزت نہیں ہے عورت کی کہ اس کا حق مہر زیادہ ہو، بلکہ اسلام کہتا ہے وہ عورت بری ہے جس کا حق مہر زیادہ ہو۔ اچھی عورت وہ ہے، سعادت مند عورت وہ ہے جس کا حق مہر کم ہو، جس کی شادی سادگی سے انجام پائے۔
اس انوکھے حق مہر پر کہ شوہر اپنی زوجہ کو چند آیات کی تعلیم دے گا، اس حق مہر پر شادی ہو گئی، چند منٹوں میں طے پائی۔ واقعاً اگر ہم آج بھی تکلفات سے دور ہو کر، تشریفات سے، ریاکاری، نام نمود، نمائش سے دور ہو کر صرف اپنے بنیادی مسائل پر توجہ دیں تو ہمارے معاشرے کے بہت بڑے مسائل بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو سکتے ہیں، اور ہمارے جوان گناہ کے راستے پر چلنے کی بجائے حلال راستے سے اپنی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔